گزشتہ کہ میری نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا بذل الحسن والحسين حمد و ثنا کے بعد خاطر صدر کرام ضروری انتشار برادران اسلام گزشتہ جمعہ مبارک کو جو بات چل رہی تھی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے گزارشات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اہم بات ہے اور جو یاد رکھنے والی بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ اولاد کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اولاد کی کھانے پینے کا، کپڑے وغیرہ کا جو خیال رکھا جاتا ہے اس کو جسمانی ضروریات کہتے ہیں۔ اس کی بھی شریعت نے فضیلت بیان کی ہے، شریعت میں اس کی بھی فضیلت آئی ہے، کسی اور موقع پر میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ دوسری ہے اولاد کی ذہنی تربیت۔ پھر ذہنی تربیت میں ایک عمر ہے، ذہنی تربیت میں ایک عمر ہے۔ اس عمر میں آپ اگر بچے کی تربیت کریں گے تو ٹھیک، ورنہ وہ عمر اگر نکل گئی تو پھر بچوں کی تربیت بہت مشکل ہے۔ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز سکھائیں، 10 سال کی عمر میں بچے کو سختی سے نماز پڑھائیں۔ 7 سال کی عمر میں نماز سکھانی چاہیے، 10 سال کی عمر میں بچوں کو نماز سختی سے پڑھانی چاہیے۔ اور یہ جو 7 سے 10 سال کا یہ جو ابتدائی بچے کا عمر کا حصہ ہے، عمر کے اس حصے میں اگر کوئی شخص اپنے بچے پر دھیان نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ تربیت نہیں کی، ہوتا یہ ہے معاملہ کہ اب بچہ جوان ہو گیا، والدین پریشان ہو گئے، جی اب ہماری بات سنتا نہیں ہے، ہماری بات مانتا نہیں ہے، ہمارا بے ادب ہے، ہمارا گستاخ ہے، ہمارے آگے جو ہے وہ زبان چلاتا ہے۔ تو اس قسم کے پھر معاملات دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو بھائی اب دم کروانے آ جاتے ہیں، شکر پڑھ دے، چینی پڑھ دے، تویز بنا دے اور مولوی صاحب دعا کر دیں، بچہ بڑا نافرمان ہے، گستاخ ہے، بڑا بے ادب ہے، حد درجے کا جی بے ادب ہے۔ جی کیا بے ادبی کی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو تربیت والی عمر تھی، جو تربیت کا ٹائم تھا، اس وقت آپ نے تربیت کی؟ اگر آپ نے تربیت کی ہوتی تو پھر آج بچہ اس مقام پر نہ ہوتا جس مقام پر آپ اسے
سے دیکھ رہے ہیں تو بچوں کی تربیت کا ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے۔ آپ دیکھیں یہ گندم کو بوائی ہوئی ہے، مہینہ 2 مہینے غالباً 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، اب کل کوئی بندہ ہل لگوا کے بوائی شروع کر دے، لوگ اسے بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کہ جو ٹائم تھا وہ گزر گیا ہے، اب اگلے سال کا انتظار کرو، اب کون سی بوائی ہونی ہے۔ تو بچوں کی تربیت کا جو ٹائم ہے، جب وہ ٹائم نکل جاتا ہے تو بچوں کا ذہن پختہ ہو جاتا ہے، ذہن بن جاتا ہے، اور عین اس ٹائم جب بچوں پر نفسانی خواہشات کی جلغار ہوتی ہے، اس ٹائم آپ چاہیں کہ ان کی تربیت ہو جائے پھر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ٹائم نکل گیا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کا جو ٹائم میں نے بتایا ہے 7 سال سے 10 سال کی عمر کا جو حصہ ہے، اس میں بچے کو آپ جس رنگ میں ڈھالیں گے وہ ڈھل جائے گا، جس رنگ میں ڈالیں گے ڈھل جائے گا۔ اور دوسری اہم بات، بچے والد اتنا کتابوں سے نہیں سیکھتے، سکولوں سے نہیں سیکھتے، مدرسوں سے نہیں سیکھتے، استادوں سے نہیں سیکھتے، جتنا بچے اپنا والدین سے سیکھتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اب والدین کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو مسجد میں کبھی گئے نہیں، نماز انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اب جب مسجد میں بچے آنا شروع ہوئے تو آپ مولوی صاحب ان کو ماریں، ان پر سختی کریں، یہ نماز پڑھنے آئے، وہ کیسے نماز پڑھنے آئیں گے؟ تو بچے اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اب والد صاحب گھر میں موجود ہیں، باہر کسی نے ڈور دی، بیل بجائی، جی باہر کوئی بندہ آیا ملنے والا، تو بچے کو کہے کہ بیٹھ جا بچے جا، آپ تھکو بات کوئی، تو مجھے بتائیں بچے نے تو جھوٹ سیکھنا ہے نا، اور جب والد جھوٹ بول رہا ہے تو اولاد نے جھوٹ کیوں نہیں بول رہا؟ جب والد نماز نہیں پڑھ رہا تو اولاد نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تو بچہ سکولوں میں، مدرسوں میں، اساتذہ سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا اپنے والدین سے سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ تو پہلی گزارش یہ تھی۔ دوسری گزارش، اس بات پر والدین توجہ دیں کہ جو بچوں کو کھلا رہے ہیں کیا وہ رزق حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر حلال ہے تو اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، کیونکہ اگر حرام پیٹ میں چلا گیا تو پکی بات ہے اولاد نافرمان ہوگی۔ لکھی پڑی بات ہے اگر اولاد کے پیٹ میں حرام چلا گیا تو یہ لکھی پڑی بات ہے، پکی بات ہے، اولاد نافرمان ہوگی، اولاد گستاخ ہوگی، اولاد بے ادب ہوگی، کیونکہ حرام جب پیٹ میں چلا جاتا ہے، خون میں شامل ہو جاتا ہے تو حرام اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے، جو روایت ہے بڑی ایمان افروز ہے، میں چاہتا ہوں جملہ تو اس میں ایک ہے لیکن یہ ایمان افروز جو پوری روایت ہے، پورا واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی سنا دوں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودی، بہت بڑی خندق تھی، خندق کھود دی گئی۔ اب مشرکین کا بہت بڑا لشکر آ گیا حملہ کرنے کے لیے۔ اب مسلمان مدینہ منورہ کی طرف کھڑے ہیں، خندق کی اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور جو لشکر آیا کفار کا وہ دوسری طرف کھڑا ہے۔ لشکر آیا، رک گیا، اتنی بڑی خندق تھی، کیسے عبور کرتے؟ لشکر رک گیا۔ اب مسلمان اس طرف کھڑے ہیں، اس لشکر میں سے ایک شخص جس کا نام عمر بن عبد ود تھا، یہ شخص ان کا بڑا شاہ سوار تھا، بڑا طاقتور تھا، بڑا دبدبے والا تھا، بڑے روب والا تھا۔ یہ گھوڑے کو پیچھے لے گیا اور دور سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا۔ جب خندق کے قریب آیا تو اس نے اپنے گھوڑے کو یوں اچھالا کہ گھوڑے سمیت اس نے خندق کو پار کر لیا، دوسری طرف آ گیا۔ اب یہ منظر بڑا بارود تھا کہ اس نے گھوڑے سمیت خندق کو پار کیا اور گھوڑے کو اچھال کر پار کیا۔ خندق کو پار ایسے نہیں کیا کہ خندق کے اندر وہ لے آیا، نہیں، خندق سے گھوڑے کو اس نے اچھالا، اور یہ منظر بڑا بارود تھا، اس سے بڑی دہشت طاری ہو گئی کہ یار دیکھو کتنا بہادر آدمی ہے، کتنا نڈر آدمی ہے کہ اس نے خندق کو گھوڑے سمیت جو ہے وہ عبور کیا ہے، اور گھوڑے کو اچھال کر اس نے عبور کیا ہے۔ اب جب عمر بن عبد ود اس طرف آیا، چلانے لگا، شور مچانے لگا اور کہنے لگا کوئی ہے جس کو جنت میں جانے کا شوق ہو، میں اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہوں، کوئی ہے جس نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا
चिल्ला रहा है मुसलमानों की तरफ आकर। 27 साल की उम्र है, मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा उठे। 27 साल उम्र है, मौला कायनात अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म दे, मैं इसकी तबीयत ठीक कर देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा के सीने पर हाथ रखा और फरमाया पीछे हट जाओ, पीछे हटा दिया। दूसरी बार फिर वो चिल्लाया, कहने लगा कोई है मेरे साथ मुकाबला करने वाला, कोई है मेरे साथ लड़ने वाला, किसी में हिम्मत है तो मैदान में आए। फिर मौला कायनात दूसरी मर्तबा फिर खड़े, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं इसकी तबीयत साफ कर देता हूँ, जरा मुझे मौका दे दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर सीने पे हाथ रखा, फरमाया अली पीछे हो जाओ। तीसरी बार फिर वो बार बार चिल्ला रहा था, बार बार वो अपनी ताकत का नशा दिखा रहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में तीसरी मर्तबा सैयदना अली मुर्तजा उठे, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अब इस काफिर का चैलेंज सुनने नहीं होता, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली जाओ, मगर इस शर्त पर मेरी दस्तार अपने सर पे बांधते जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दस्तार मुबारक उतार कर सैयदना अली मुर्तजा के ऊपर बांधी, फरमाया अली जाओ। सैयदना अली मुर्तजा गए। अब वो काफिर जो चिल्ला रहा था, जो ताकत के नशे में था, मौला कायनात गए, फरमाया मैंने सुना है कि तुमसे जो 3 मुतालबे करे उनमें से एक मुतालबा तो जरूर मानता है। कहने लगा हाँ, जो मुझसे 3 मुतालबे करे मैं एक मुतालबा जरूर सुनता हूँ, जरूर मानता हूँ, जरूर तस्लीम करता हूँ। फरमाया पहला मुतालबा ये है कि इस्लाम को कबूल कर ले। कहने लगा इस्लाम को मैं कबूल कैसे कर सकता, अगर इस्लाम को कबूल करना होता तो जंग करने आता, लड़ने आता, तलवारें लेके आता, नहीं इस्लाम को कबूल नहीं कर सकता। फरमाया फिर दूसरा मुतालबा ये है कि फिर तू वापस चला जा, लड़ाई न कर। उसने कहा कि अरब की खवातीन कहेंगी कि ये बड़ा बुज़दिल है, बड़ा डरपोक है, अली से डर के आ गया है, अली से मुकाबला नहीं किया, अली से लड़ाई नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब इस मंजर को देख रहे हैं, सारा मंजर देख रहे हैं। मौला कायनात ने तीसरा मुतालबा रखा, फरमाया अगर के 2 मुतालबे नहीं मानता तो फिर तीसरा मुतालबा ये है कि सवारी से नीचे उतर कर मेरे साथ मुकाबला कर। सवारी से नीचे उतर आया, सवारी से नीचे उतरा तो सवारी से नीचे उतरते वक्त उसने सवारी पर हमला कर दिया, घोड़े पर हमला कर दिया, तलवारें मारी। अब घोड़ा उछला, जमीन से गर्द उठी, गुबार उठा, और जब वो गुबार उठा, वो गर्द उठा, तो उस वक्त उस गर्द के अंदर उसने सैयदना अली मुर्तजा पर हमला कर दिया। अब जमीन पर लड़ाई शुरू हो गई, तलवार से तलवार टकरा रही है, लेकिन मंजर में कुछ नजर नहीं आ रहा कि कौन किस पर वार कर रहा है, कौन किस पर किस तरीके से वार कर रहा है, ये मंजर किसी को दिखाई नहीं दे रहा। लड़ाई हो रही है, तलवारें टकरा रही हैं, तलवारों के टकराने की आवाज हर कोई सुन रहा है, मगर दिखाई कुछ नहीं दे रहा, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। इसी असना के अंदर एक चीख बुलंद हुई, दोनों तरफ की जो फौजें हैं वो सत्ते में आ गई, दोनों तरफ की फौजें सत्ते में आ गई। पता नहीं कि किसका बंदा जो है उसका सर कटा है, किसका बंदा जो है वो मारा गया है। दोनों तरफ से फौजें खामोश हो गई। जब गर्द बैठी, जब मट्टी बैठी, तो उस वक्त मंजर क्या था, उस तरफ की फौज ने भी मंजर देखा, इस तरफ की फौज ने भी मंजर देखा, चश्मे फलक ने मंजर देखा कि जब गर्द बैठी सैयदना अली मुर्तजा तलवार को यूं पकड़ कर खड़े थे और उस काफिर का सर सैयदना अली मुर्तजा के कदमों में पड़ा था। उस काफिर का सर सैयदना अली मुर्तजा मौला कायनात के कदमों में पड़ा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस मंजर को देखा तो फरमाया सारा अरब एक तरफ, मेरा अली एक तरफ। फरमाया अरब सारा एक तरफ, मेरा अली एक तरफ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त ये इरशाद फरमाया था। अब मौला कायनात, वो जुमला मैंने एक ही सुनाना है आपको, रिज़्क़ हराम के हवाले से वही जुमला सुनाना है जिसके लिए मैंने सारा वाक़या सुनाया। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मौला कायनात फातिह बनकर आए।
خاموش ہیں۔ دوسری بار پھر کافر پکارے، کہنے لگے لاش ہمیں دے دیں، ہم 20,000 درہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، اس لاش کے بدلے میں 20,000 درہم آپ کو دیتے ہیں، ہمیں لاش دے دی جائے۔ کیونکہ لاش اس طرف پڑی ہوئی تھی، درمیان میں خندق تھی، کافر دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے۔ اب حضور علیہ السلام خاموش ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام بولے، فرمایا کہ کافروں تم لاش کو لے جاؤ، لاش اٹھا کر لے جاؤ، میں تم سے 1 درہم بھی نہیں لوں گا، 1 درہم بھی نہیں لوں گا۔ کیوں؟ فرمایا ہم لاشوں کی کمائی کھانے والے نہیں ہیں۔ یہ جملہ حضور علیہ السلام کا تھا۔ اب حالت جنگ میں ہے، 20,000 درہم مل جاتے تو یہ بہت بڑی مدد تھی، بہت زیادہ پیسے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے، لیکن اس میں حکمت کیا تھی؟ آپ نے 20,000 درہم کیوں نہیں دیے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پروان چڑھتا ہے وہ گوشت دوزخ کا مستحق بنتا ہے۔ یہ جو 20,000 درہم تھے، اگر ہم انہیں لے لیتے اور انہیں ہم استعمال کرتے، جس کے پیٹ میں یہ پیسے جاتے، یہ رزق جاتا، دوزخ کا وہ مستحق بنتا جاتا۔ فرمایا اس لیے ہم نے پیسے لینے سے انکار کر دیا ہے کہ جو گوشت حرام سے پروان چڑھتا ہے وہ گوشت دوزخ کا مستحق بنتا ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو دوزخ کا مستحق نہ بناؤ۔ جو کھلا رہے ہو دیکھو کہ کیا یہ رزق حرام ہے یا حلال ہے۔ اگر حلال ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر حرام کی آمیزش ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغفار کریں، توبہ کریں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم ایک بار دودھ لے کے آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پی رہے ہیں اور ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ یہ دودھ کہاں سے لے کے آیا۔ وہ جو خادم تھا اس نے جو وجہ بیان کی وہ مشتبہ تھی، شک والی تھی کہ حرام ہے یا حلال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی ماری منہ کے اندر، حلق کے اندر انگلی کو مارا اور اس دودھ کو قے کر دیا، اس دودھ کو باہر نکال دیا۔ اور آپ نے بھی یہی جملے ارشاد فرمائے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس جسم کے اندر، جس خون کے اندر حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے، حرام آ جاتا ہے، وہ دوزخ کا مستحق بن جاتا ہے۔ اے دائرے لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال کا وقت آیا، وصال کا وقت تھا، آپ نے بیٹیوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، پاس آئے، آپ نے ان کو پاس بلایا۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ امیر المؤمنین ہیں، صحابی رسول نہیں ہے، امیر المؤمنین ہیں، اور یہ ایسے امیر المؤمنین ہیں کہ ان کے دور کو دیکھ کر دور خلفائے راشدین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ایسا دور تھا آپ کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا جب وقت آیا، اولاد کو پاس بلایا، اب آپ کے وصال کی جو عمر ہے وہ 38 یا 39 سال، 38 سال یا 40 سال پورے بھی نہیں ہے، 38 یا 39 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو رہا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ابھی عمر دیکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے تقوی کی مقبولیت کا عالم دیکھیں۔ تقوی کس قدر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقبول تھا کہ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، پوری اسلامی تاریخ میں اگر کسی امیر المؤمنین کا دور خلفائے راشدین کے دور کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ تو عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے۔ ایسی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہوئی ان کے تقوی کی۔ بیٹیوں کو بلایا، بیٹوں کو پاس بلایا، بلا کر فرمایا روتے ہوئے، فرمایا میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، تم اپنے باپ کو معاف کر دینا، رو رہے ہیں، اپنے باپ کو معاف کر دینا، تمہارا باپ تمہیں قیمتی لباس نہیں پہنا سکا، تمہارا باپ تمہیں مرغن غذا نہیں کھلا سکا، تمہارا باپ تمہیں شاہی محلات میں نہیں ٹھہرا سکا۔ ایک اولاد جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا کیا آرزویں ہوتی ہیں کہ ان
ان کا باپ ان کی فلاں آرزو کو پورا کرے، فلاں خواہش کو پورا کرے، نہ جانے کیا کیا آرزویں ہوتی ہیں۔ اور باپ اگر بادشاہ ہو وقت کا بادشاہ ہو باپ، تو پھر شہزادوں کے دلوں میں کیا کیا آرزویں بچلتی ہوگی۔ تو پھر اولاد سے آپ نے فرمایا میرے بیٹوں میری بیٹیوں، میں تمہیں قیمتی لباس نہیں پہنا سکا، تمہیں مرغن غذائیں نہیں کھلا سکا، شاہی محلات میں نہیں ٹھہرا سکا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، فرمایا میرے بیٹو، میں تمہیں قیمتی لباس نہیں پہنا سکا، مرغن غذائیں تو نہیں کھلا سکا، شاہی محلات میں تو نہیں ٹھہرا سکا، لیکن میں مطمئن جا رہا ہوں کہ میں نے تمہیں جو کھلایا ہے وہ حلال کھلایا ہے، جو رزق میں نے تمہیں کھلایا ہے، جو نوالا میں نے تمہیں کھلایا ہے وہ حرام کا نہیں بلکہ حلال کا تھا۔ جو کھلا کے جا رہا ہوں یہ اللہ کی بارگاہ میں مطمئن ہو کر جا رہا ہوں کہ تمہیں جو کھلایا ہے وہ حلال کھلایا ہے، حرام نہیں کھلایا۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے، بڑے بیٹے بولے آج بھی ابا جان آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ کیا اس بات کی معافی مانگ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کیا؟ ابا جان آپ نے ہمیں تنگ دستی میں رکھ کر، ہمیں عام کپڑے پہنا کر، ہمیں کم کھانا کھلا کر، آپ نے جو ہماری لوگوں کے اندر ایک عزت اور تقریب کو بلند کیا، ابا جان اس پر ہمیں فخر ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک متقی کے بیٹے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک نیک انسان کی اولاد ہیں۔ ابا جان ہمیں اس پر فخر ہے کہ آپ نے ہمیں ایک عام گھر میں رکھا، سادہ کپڑے پہنائے، لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمارا دل خوش ہے کہ آپ نے ہمیں جو کھلایا حلال کھلایا، ہمیں جو کھلایا آپ نے حلال کھلایا، حرام سے آپ نے بچایا۔ اگر آپ نے حرام کھلایا ہوتا تو ہمارا دل خوش نہ ہوتا، ہمارا دل خوش اس وجہ سے ہے آپ نے ہمیں حلال کھلایا۔ اب باپ نیک ہے تو اولاد بھی نیک، باپ کی سوچ اعلیٰ ہے تو اولاد کی سوچ بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی بیٹے کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا اپنے خزانچی کو بلا کر کہ فلاں جو باغ ہے اس کی آمدن اور اس باغ کو بیت المال میں جمع کر دو، سال کی آمدن اس باغ کو میں جمع کرواتا ہوں، وہ باغ اب میرا نہیں رہا۔ اب خزانچی نے اس بڑے بیٹے سے بات کی، کہا تمہارے باپ کو خدمت خلق کا اتنا شوق ہے کہ تمہارے باپ نے وہ فلاں باغ جس سے تمہارے گھر کا سارا سرکٹ چلتا ہے اس باغ کو بیت المال میں دے دیا ہے۔ اب ان کا بیٹا اٹھا، یہی بڑا بیٹا جلدی جلدی پیدل چلنے لگا۔ خزانچی نے کہا کہ آپ کی بات کو وہ مانیں گے نہیں، باپ کو نہ روکنا۔ بیٹے نے کہا میں روکنے نہیں جا رہا بلکہ باپ سے کہنے جا رہا ہوں ابا جان نیکی کے کام میں دیر نہ کریں، نیکی کے کام میں دیر نہ کریں، اولاد آپ کی مخالفت نہیں کرے گی اگر آپ باپ دے دیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے تو ایک ایک بیٹے کے حصے میں 19 درہم آتے ہیں، ایک ایک بیٹے کے حصے میں 19 درہم حصے میں آتے ہیں۔ مال وراثت جب تقسیم ہوتا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کچھ چھوڑا، اور دوسری طرف ایک اموی خلیفے کا انتقال ہوتا ہے، اس کے ایک ایک بیٹے کے حصے میں تاریخ اٹھا کر دیکھیں 10 لاکھ درہم آیا۔ ادھر 19 درہم ہے، ادھر ایک دوسرے اموی خلیفہ کا انتقال ہوتا ہے تو ایک ایک بیٹے کے حصے میں 10 لاکھ درہم آتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ وہ جس کے حصے میں 10 لاکھ درہم آئے تھے وہ بیٹا مسجد کی سیڑھیوں میں چند سال بعد بھیک مانگتا ہوا دیکھا گیا، اور ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا روزانہ 100 گھوڑا خیرات کر رہا تھا۔ جس کے حصے میں 19 درہم آئے تھے وہ اس ٹائم 100 گھوڑا روزانہ خیرات کر رہا تھا، اور ادھر جس کے حصے میں 10 لاکھ درہم آئے تھے وہ مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تجزیہ نگاروں نے لکھا کہ اس خلیفہ نے اپنے بیٹوں کو
تربیت نہیں دی تھی. اور ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 درہم تو دیے، لیکن ساتھ ساتھ تربیت بھی دے گئے، اچھی تربیت بھی دے گئے، اولاد کو تقویٰ بھی دے گئے، پرہیزگاری بھی دے گئے، اور اس وجہ سے اللہ نے ان کی روزی میں برکت ڈالی، ان کے رزق میں برکت ڈالی کہ وہ بیٹے روزانہ جن کو 19 درہم ملے تھے وراثت، مال وراثت میں سے وہ روزانہ 100 گھوڑا خیرات کر رہے ہیں، اور جس کو 10 لاکھ روپیہ ملا تھا باپ کی وراثت میں سے وہ مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا. تو اچھی تربیت اولاد کو دینی چاہیے. اولاد کی اچھی تربیت ہوگی. پیسے چھوڑ کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی اموی خلیفہ پیسے چھوڑ کے گیا، اب ان کے بچوں نے عیاشیاں کی، وہ عیاشیوں میں اڑاتے رہے، اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوا، وہ عیاشیاں کرتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، کچھ عرصے کے بعد پیسے ختم ہو گئے، پھر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. تو ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی تربیت کی اولاد کی. تو اب دیکھیں کس مقام پہ اولاد فائز ہوئی. تو یہ اولاد کی اچھی تربیت کا جو انعام تھا وہ بیان کیا میں نے، اور اولاد کو اچھی تربیت نہ دینے کا جو نقصان تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. آج لوگ پیسہ جمع کر رہے ہیں